نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ہم سب کے درمیان میں ایک مبارک اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کی 12 تاریخ ہو چکی۔ ربیع الاول کے نام سے مہینہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے، اور جہاں یہ خوشی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اور یہی دن جو آج ہم سب کے درمیان میں ہے یہ غم کا دن بھی ہے، اس لیے کہ خالص ولادت باسعادت نہیں ہے بلکہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وصال کا دن بھی ہے۔ آپ اسی دن اور اسی تاریخ اور اسی مہینے میں دنیا کے اندر مبعوث بھی ہوئے، آپ کی بعثت بھی ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ تو ہم سب کے لیے جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جانا یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خالص خوشی منانا اسلام میں نہیں، یعنی اگر خالص ولادت ہوتی تو انسان کسی نہ کسی بہانے سے خوشی کو مناتا، اور وہ خوشی جو شریعت اسلام کے اندر جائز ہی نہ ہو اس خوشی میں آپ علیہ السلام کا جشن منانا یہاں یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہاں خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات کو بھی رکھا۔ اب اگر کوئی انسان اس موقع پر خوشی کا اظہار کرے تو اسے بے وقوف کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ خالص پیدائش نہیں بلکہ وفات بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں تو انہیں فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ اصل کام ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا،
وَيَغْفِرَ لَكُمْ اور ان کو بخش دے گا، ذنوبکم ان کو معاف فرما دیا جائے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اطاعت کرو، تم فرما برداری کرو، تم حکم کو مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، یہ اصل کام ہے۔ سال میں ایک دن آنا اور اس میں جشن منانا اور اس بات کی خوشی منانا کہ ہمارا سب سے بڑا تہوار گویا کہ بس عید میلاد النبی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ خالص بدعت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ تو اصل کام ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس سے پہلے کا زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ اس وقت میں شراب کی محفلیں عام ہوا کرتی تھی، عورتوں کی خرید و فروخت عام ہوا کرتی تھی، زندہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری خرافات و بدعات اور گناہ کے کام ہوتے تھے۔ ایسے نازک حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے سن 571 عیسوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا نے خالص بھیجا نہیں بلکہ اس دنیا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق اس کے بعد چلایا، اور سن 611 عیسوی میں نبوت کا اعلان ہوا، اور پھر اس کے بعد باطل فرقوں کو شکست ہونی شروع ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا اصل کام ہے اطاعت کرنا، اصل کام ہے محبوب کی اتباع کرنا۔ جو ہمارے درمیان سے نکل گیا اور خالص ایک دن آنے کو اس کو ہم جشن کی شکل میں منانے لگے، یہ دراصل اسلام کے اندر کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ آپ کے اقوال اور افعال سے ثابت ہے، بلکہ خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے بڑوں سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ تو محبت ایک دن کا نام نہیں ہے، محبت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہا ہم محبت کرنے والے ہیں اور بظاہر ایک دن آیا تو اس میں حلوہ اور شیرنی بنا کر کے تقسیم کر دیا گیا، اس کا نام محبت نہیں ہے، بلکہ محبوب کی بات کو مان کر عمل کرنا، محبوب کے مطابق زندگی گزارنا، اس چیز کا نام محبت ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں 3 جملے خاص طور سے فرمائے۔ پہلا جملہ من والدہ، یعنی اپنے بڑوں سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے، والدین ہے، اس کے دادا پردادا، ان تمام لوگوں سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے۔ اگر بڑوں سے کرنے والا ہے تو ہم سے بڑے، ہمارے بڑے اور ان سے بڑے محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا کہ بڑوں سے زیادہ بھی محبت محبوب سے کرو۔ آگے فرمایا وولدہ، چھوٹوں سے محبت انسان اولاد سے کرتا ہے، تو فرمایا اگر کسی سے عمر میں چھوٹا ہو تو پھر بھی مجھے محبت کرنے کا زیادہ حق ہے کیونکہ میں اس کی اولاد کے دائرے میں ہوں۔ پھر فرمایا والناس اجمعین، اگر انسان ہم عصر ساتھیوں سے محبت کرتا ہے، دوست اور رشتہ داروں میں ہم عمر والوں سے محبت کرتا ہے، تو میں بھی کسی کا ہم سفر ہوں، میں بھی کسی کے ہم عمر ہوں، لہذا تم میں سب سے زیادہ بڑوں سے ہو، چھوٹے سے ہو، ہم عمر سے ہو، وولدہ والناس اجمعین، مجھ سے محبت کرو، لا یؤمن احدکم، ورنہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تو محبت کا تقاضا ہے۔
آگے اگلی حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود منع کر دیا ہو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے محبوب ایسا کون ہے جو جنت میں جانے سے منع کرے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے منع کر دیا۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس انسان نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنایا، اپنی زندگی کو گزار کر ان کے طریقے کے مطابق دنیا سے نہ گیا، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، گویا اس نے جنت میں جانے سے خود اپنے آپ کو منع کر دیا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں۔ تو ان ساری احادیث کو سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے اصل اطاعت ہے، زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا اصل نہیں ہے۔ اور یہ وصف اور یہ طریقہ اور یہ قربانی دینے کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کا برتھ ڈے نہیں منایا، یہ جنم دن نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے محبوب نے خود اس کو ناجائز ہونے کو قرار دیا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیوں میں پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک نام آتا ہے اور یہ ایمان میں داخل نہیں ہوا، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مشرکین کی طرف سے آپ کے لیے کچھ ہدایات اور باتیں کرنے کے لیے کہ ہم آپس میں کچھ معاہدہ کریں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ارد گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع تھا، اب آپ علیہ السلام وضو کر رہے تھے اور وضو کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، جیسے ہی نیچے گرنے کو ہوتا صحابہ کرام اپنے ہاتھ اڑا دیتے اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، کوئی اپنے جسم پر ملتا، کوئی چہرے پر ملتا، مختصر اس پانی کو پورے جسم پر حضرات صحابہ ملتے رہے، اور وہ بن مسعود ثقفی یہ منظر دیکھتا رہا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ محمد کے وضو کی ایک بوند پانی نیچے نہیں گرا۔ میں فارس کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، میں روم کے دربار میں بھی گیا اور کیسر و کسرا کے محل میں بھی گیا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے وزراء کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہ پایا جیسے اصحاب محمد کو محمد کی تعظیم کرتے ہوئے پایا، کہ وہ آپ کا پسینہ نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اگر محمد کوئی گفتگو کر رہے ہو تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے گویا ان کے جسموں پر، ان کے سروں پر کوئی پرندہ آ کر کے بیٹھ گیا ہو، وہ ہلتے نہیں تھے۔ ایسی اطاعت کرنے والے صحابہ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ اور وہ بن مسعود ثقفی یہ کہنے کے لیے مجبور ہوا، اور یہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ مشرکین کی طرف سے آیا ہوا قاصد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس طرح تعریف کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، متعدد مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں بیت اللہ کے پاس جاؤں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر ایمان کے اندر داخل کروں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابھی لوگ چھپ کر کے اسلام لا رہے ہیں، لہذا آپ ایسا نہ کریں، لہذا آپ
حضرت ابو بکر صدیق نہ مانے، بیت اللہ کے پاس آئے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو، میں محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان کر ایمان لے آیا ہوں، تمہیں بھی اس کلمے کی دعوت دیتا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے ابو بکر پر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ مارا۔ عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے جوتے کو ابو بکر صدیق کے چہرے پر رگڑنا شروع کیا، جس سے خون نکل آیا۔ جب یہ بات قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلی، جو کہ ابو بکر کا قبیلہ ہے، وہ قبیلے والے آئے، آ کر کے کہا ہم قصاص لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، لہذا ابو بکر کو اٹھایا اور لے کر کے چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ میں جیسا بھی ہوں ٹھیک ہو، محمد کی حالت بتاؤ کیسی ہے؟ کسی ظالم نے انہیں تو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنی جان کی فکر نہیں کی۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ کچھ لقمہ کھا لے، کچھ پیٹ میں چلا جائے، کچھ طاقت آ جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے مجھے محمد کو دیکھنا ہے، اس سے پہلے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا۔ لہذا دار ارقم میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں پڑی، آپ کے دونوں کی آنکھوں سے اشک بار ہو گئی، آنسو نکل آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، آپ دو ہاتھ اٹھا کر کے میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں اسلام کی توفیق دے دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، دعا کی اللہ ابو بکر کی والدہ کو ایمان کی توفیق دے، لہذا والدہ بھی ایمان میں داخل ہوئی۔ تو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان اصحاب رسول نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا، لیکن محمد کے اوپر آنچ کو آنا گوارا نہ کیا، اور آج ہم جشن مناتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت بظاہر دور سے دور تک دکھائی بھی نہیں دیتی۔ باطنی تو بات الگ ہے، ظاہر میں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ان کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے امیر المؤمنین آپ نے میرا وظیفہ حضرت اسامہ بن زید سے کم طے کیا ہے، حالانکہ میں مقابلے میں برابر رہتا ہوں اسامہ بن زید کے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں ان کا ہم سفر بھی ہوں، ہم عمر بھی ہوں، لیکن آپ نے ان کا وظیفہ مجھ سے زیادہ طے کیوں کیا؟ تو محبت رسول کو دیکھیے، یہ غلام رسول کیا کہتا ہے۔ عمر بن خطاب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ تھے کہ اے میرے بیٹے تو سن، اسامہ بن زید زید ابن ثابت کا بیٹا ہے، اور یہ زید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بھولا بیٹا ہے، اور اس سے حضرت زید کو عمر سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے، یعنی عمر سے زیادہ محبت زید سے کرتے تھے، اور عمر کے بیٹے عبداللہ سے زیادہ محبت اس زید کے بیٹے اسامہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نسبت کی وجہ سے جو مقام آپ کو نہیں ملا وہ اسامہ کو دیا گیا ہے، جو وظیفہ آپ کو طے نہیں کیا گیا وہ اسامہ کا طے کیا گیا ہے، صرف اور صرف محبت رسول کی بنا پر کہ اللہ کے محبوب تم سے زیادہ اسامہ سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے وہ وضو فرما رہے تھے، وضو کے دوران مسکرائے، لوگوں نے پوچھا مسکرانے کی تو کوئی بات نہیں تھی، کس لیے مسکرائے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی وضو کے درمیان یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وضو کے بعد اٹھے تو مسکرانے لگے، حالانکہ مسکرانے کی کوئی بات اس ٹائم بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا اللہ کے نبی کی اس بات کو پورا کر دیا جائے، میں بھی مسکرا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ ایک نام آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور فرمائے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے. حالانکہ ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک باہر تھا. اسے اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ دوسرا پاؤں مسجد کے اندر لے کر کے داخل ہو جائے. وہی حکم کی تعمیل کی اور فوراً بیٹھ گئے. اللہ کے محبوب نے دیکھا تو فرمایا میں تو ارد گرد کے لوگوں کو حکم دیا تھا, میری منشا یہ نہیں تھی کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں. کہا کہ جب محبوب کا حکم کانوں میں پڑ جائے تو پھر اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے, اسے ضروری ہو جاتا ہے. آج ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کتنا حکم ماننے والے ہیں, اور جہاں 12 وفات آئی, 12 ربیع الاول آیا, ہم سے بڑا محبت رسول, عاشق رسول کوئی نہیں دکھائی دیتا. اور نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. آج کل تو ایک عجیب نعرہ چل رہا ہے کہ ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے, اس طریقے کا نعرہ ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں اللہ اس کا مطلب یہ ہوا حضرات صحابہ کرام نعوذ باللہ ابلیس ہے, کیونکہ خوشی تو انہوں نے بھی نہیں منائی تھی اس بات کی. آج کہا جا رہا ہے کہ ابلیس کو چھوڑ کر سب میلاد کی خوشی مناتے ہیں. صحابہ نے خوشی نہیں منائی تھی, کیا وہ ابلیس ہے, کیا وہ شیطان ہے؟ حضرات صحابہ کے بعد حضرات سلف کا واقعی زمانہ آیا, تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آیا, کیا سارے اللہ والے شیطان تھے؟ نعوذ باللہ. آج یہ عجیب نعرہ کہ شیطان کو چھوڑ کر سبھی خوشی میں لگے ہوئے ہیں. میلاد کی خوشی وہی نہیں مناتا جو ابلیس ہوتا ہے. عجیب عجیب لوگوں نے باتوں کو نکالا اور دین اسلام کے اندر بدعتوں کو شمار کیا, بدعتوں کو داخل کیا. حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, لوگوں میں تمہارے درمیان 2 باتوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبیہ, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید, اور ایک دوسری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لوگوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی. لیکن آج ہم نے ان دونوں کو چھوڑا اور دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہیں, یہ بدعت ہے. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی يدخلون الجنہ, میری ساری کی ساری امت جنت میں جانے والی ہے, الا من ابى, سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب یہ انکاری تو ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے, یہ انکار ہی میں تو داخل ہے. حضرت عبداللہ بن خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنی بڑی اطاعت کرنے والے کہ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ان کے بال تھوڑے لمبے تھے اور ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا. فرمایا عبداللہ بن خریم انسان تو اچھا ہے, کاش یہ اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتا اور بال تھوڑے چھوٹے کر لیتا. جب یہ بات ان تک پہنچی تو فوراً کینچی لی اور سلوار کو آدھی پنڈلیوں تک کاٹ دیا اور اپنے بالوں کو پورا جڑ سے نکال پھینکا, یعنی پورے بالوں پر کینچیوں کو پھیر دیا, اور فرمایا جو بات محمد کو پسند نہیں وہ محمد کے غلام کو کیسے پسند ہو سکتی. یہ صحابی رسول تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ نور القبر قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نماز کو ہم نے پسے پشت ڈالے ہوا ہے, پیٹھ کے پیچھے ڈالے ہوا ہے, اور زیادہ قریب نہیں بہت دور ڈالے ہوا ہے, اور سوا صرف ہفتے کے دن پاس آتی ہے جمعے والے دن, باقی دنوں میں بہت دور چلی جاتی ہے. فرمایا میری اطاعت کرو نماز میں. کون سی نماز؟ جس نماز کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں بھی کبھی نہیں چھوڑا. حالانکہ دن میں 3 بار غشی ہوتی تب بھی ہوش آتا, نماز کی فکر ہوتی کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا, نماز کو قائم کرو. آج ہم نے اس نماز کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے نماز کی فکر کی کہ صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لے کر اپنے پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد پہنچے کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے.
آخری عمر میں آخری الفاظ یہ تھے کہ لوگوں نماز کو قائم کرنا، یہ اللہ کے محبوب کی اطاعت ہے جو ہم سے نکل چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ہمارے چہروں پر سنت رسول ختم۔ عاشق رسول کیسے؟ سنت رسول کو ہم صبح فجر کے فوراً بعد اٹھتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد اٹھتے ہیں، سب سے پہلے سنت رسول کے اوپر ہم اپنا اس طرح پھیر کر اسے گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم نے داڑھیوں کو گٹر میں بہانا شروع کر دیا، ہم نے اپنے پہناوے کو انگریزوں کا پہناوا بنایا، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں۔ ہم نے خرافات اسلام کے اندر داخل کی، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کائے کے عاشق رسول؟ کس بات کا عشق ہے ہمارے درمیان؟ ایک بھی چیز ایسی تو ظاہر نظر نہیں آتی، باطن کی بات تو بہت بڑی ہے جو ہمارے جسموں پر ظاہر ہو جائے کہ ہم سنت رسول سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک بات ایسی نظر نہیں آتی، اخلاق ہمارے ختم، کردار ہمارا ختم، معاشرت ہماری ختم، ایمان ہمارا ختم، جذبہ دین پر قربانی دینے والے ہم ختم، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بات سننا اور سنانا ہمارے درمیان سے ختم۔ حق بولنے والا کوئی آ جائے اس کی آوازوں کو دبانا ہم نے شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، نہ اس چیز کو عشق کہا جا سکتا ہے۔ صرف حلوہ کھانا اور مسور کی دال میں گوشت کے قیمے کو ڈال کر کے تقسیم کرنا، ہم نے مٹھائیوں کو تقسیم کرنا، میلاد کے نام پر بدعتوں کرنا، چراغاں کرنا، اسلام میں نئی نئی باتوں کو لے کر کے آنا، یہ ہمارا رسم و رواج بنا، اور ہم نے اسلام کا حصہ اس کو بنا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کس بات کا عشق؟ ہماری کمائی میں حرام آ چکا، ہماری کمائی میں رشوت آ چکی، ہماری کمائی میں سود آ چکا، ہماری کمائی میں دلالی آ چکی، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عشق نہیں ہو سکتا۔ عقل کو کھولو، یہ عشق، یہ میلاد کس نے ایجاد کی؟ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ باتیں ہیں، جس کو عیسائیوں نے بنایا اور ہم نے اس کو اسلام کا حصہ مان لیا۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ تو خوشی کے ساتھ غم کا دن بھی تھا۔ ہم نے وفات کے دن کو خوشی کو ترجیح دے دی، حالانکہ وفات پہلے ہوئی اور وفات تو بعد میں ہوئی، پہلے خوشی ہوئی، ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دن وفات کا دن بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب پر درود بھیجتے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے، انہیں تحفہ دیتے کہ اپنی زندگی کو محمد کی زندگی سے ملا دے، اپنی زندگی میں محمد کے اخلاق کو پیدا کر لیں، اپنی زندگی میں محمد پر نازل ہونے والے کتاب کو پڑھتے۔ ہم نے ساری باتوں کو الگ اٹھا کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیزوں، اب بھی وقت ہے سنور جانے کا، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کریم ہے اور وہ رب بھی کریم ہے جس رب کے ہم بندے ہیں، اور وہ محبوب بھی کریم ہے جس نبی کے ہم امتی ہیں، دونوں کریم ہیں۔ اب جو دو کریم ایک ساتھ جو جائیں تو زیادہ کریم بن جاتے ہیں، یہ تسنیہ بن جاتی ہیں، اور تسنیہ کو چھوڑ جمع بن جاتی ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کا وعدہ اور عہد و پیمان کریں تو شاید ہماری نجات ہو جائے، ورنہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے ہماری نجات کی امید بھی لگائی جا سکے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت